قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفينا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، بس دو چار جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تھوڑا سا پیچھے کر دو ذرا سا اس کو 1 انچ. بس صلوات پڑھتے محمد آل محمد. خداوند عالم بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. خداوند عالم اپنی پاک اور پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. دادا معذرت اجازت ہے، میں بھول گیا تھا، ذہن میں نہیں. صلوات پڑھتے محمد عالم. اجازت ہے. صلوات پر محمد عالم. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے یعنی مقصد خلقت انسان عبادت ہے مستقل. جو لوگ پرانے ہیں راجہ پور کے مومنین وہ 8-9 دنوں سے سن رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں باتیں. آپ خدمت میں 2-4 باتیں پیش کرنی ہے. دیکھیں اللہ نے اس آیت میں انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اگر انسان سب کچھ کرے اپنی خلقت کے ہدف کو فراموش کر جائے وہ انسان نہیں ہو سکتا. انسان بس وہ ہوتا ہے جو اپنی خلقت کے ہدف کو بھول جائے. بار بار میں یہ مثالیں دے رہا ہوں، 2-4 چہرے نئے دیکھ رہا ہوں تاکہ بات سے کنیکٹ ہو جائیں. اس لیے یہ میں ان کے اذہان عالیہ قدسیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں اصل موضوع پہ جو کہنا چاہتا ہوں اور وہیں سے آپ آمادہ ہو جائیے گا. جیسے شعرا کہتے ہیں آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا. دیکھیں ایک درخت ہے، صلوات پر محمد. ایک درخت ہے، جو لوگ سن چکے ہیں وہ پک چکے ہوں گے اس کو سن کے. صلوات پر محمد عالم. لیکن چونکہ جب موضوع ہمارا 8 دن سے یہی آ رہا ہے اور اچانک وہیں سے شروع کر دیں گے تو وہی والا ہوگا جو 8 دن سے کوچنگ نہیں آیا 9ویں دن سرناد ماٹ صاحب سمجھائیں گے کیا سمجھ میں آئے گا. صلوات پر محمد عالم. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تھوڑا سا 2-4 باتیں جوڑیں ضرور تاکہ پتہ چلے. وہ ہماری مجبوری ہے. درخت ہے، درخت سوکھ چکا ہے، پتیاں جھڑ چکی ہیں، پھل نہیں لگا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ایسا ہو چکا ہے کہ بالکل بھیانک اور ڈراؤنا ہو گیا ہے. ابھی ہمارے ہاں جو ہے تھا ایک پیڑ، ابھی اس سال جلدی کٹا کاٹ کے بوٹا ووٹا کاٹ کے یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اگر ثمر اور پھل نہیں ہوگا کاٹ کے بوٹا بنا دیا جائے گا. صلوات پر محمد.
ہے، ان کو انسان نہیں برف کی سلی کہیے، وہ بیتاب اللہ صاحب کا صلوات بر محمد۔ تو اچھا ایسا اگر ہو کبھی چچا کہ ایسا ہو جائے آپ کے یہاں کوئی پیڑ بولنے لگ جائے، ہر گاؤں تو ہو گیا ڈگیاں بچا ایک ٹھو، وہ بھی نام لے لیں اب، واہ ایک ٹھو پیڑ بولنے لگا، میں سمجھتا ہوں ڈگیاں میں کوئی نہیں بچے گا، پورا ڈگیاں خالی ہو جائے گا۔ کیا ارے وہ ڈگیاں میں پیڑ بولنے لگا، پورے ڈگیاں میں سناٹا، کرفیو لگ جائے گا، آج تک کبھی پیڑ بولتا نہیں، پیڑ گویا ہو گیا، پیڑ بولنے لگا۔ کیا کہہ رہا ہے پیڑ؟ کہا وہ پیڑ وہ بالکل سوکھ چکا، ان کے دروازے والا نہ پتی ہے نہ پھل ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس کو کاٹ کے دروازہ بنا دے، پلہ بنا دے، تو پیڑ نے جو ایک مرتبہ کہا، اے ڈگیاں والو مجھے ہلکے میں نہ لینا، مجھے ایزی مت لینا، مجھے ایسے مت دیکھو، میری جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو جڑوں کو کھود کے چیک کرے کہ دیکھیں جڑ مضبوط ہے کہ کمزور ہے، تو میں سمجھتا ہوں پورے ڈگیاں والے اٹھا کے اس کو بریلی بھیج دیں گے۔ کسی درخت کی جڑ کھود کے نہیں دیکھی جاتی ہے اس کی جڑ مضبوط ہے یا نہیں مضبوط ہے، کا تنوں کو دیکھو، ٹہنیوں کو دیکھو، شاخوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، پتیوں کو دیکھو، یہ بتائیں گی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، ان کی کھود کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد آل تو صاحب پورا ڈگیاں بول ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو کہو چچا اگر پیڑ تو اول بول نہیں سکتا، بالفرض مان لیجیے اگر بولنے لگ گیا وہ، ڈگیاں والوں مجھے ہلکے میں مت لینا، مجھے ایزی مت لو، مجھ کو ایسے مت دیکھو کہ میں بھیانک اور ڈراؤنا دکھ رہا ہوں، میری جڑیں بہت مضبوط ہیں، میری جڑیں بہت طاقتور ہیں۔ وہ ڈگیاں والے جو بھاگ رہے تھے، ایک مرتبہ سارے ڈگیاں کے مومنین مڑ کے ایک زبان ہو کر کے کہیں گے، تمہارے پک پکانے سے تھوڑی ہم مان لیں گے کہ تمہاری جڑیں مضبوط ہیں، تمہاری جڑیں مضبوط ہوتی تو تم کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، تمہاری ٹہنیاں بتاتی، تمہاری شاخیں بتاتی، تمہاری پتیاں بتاتی، تمہارے پھل بتا دیتے۔ ہائے یہ انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، درخت میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری جڑیں کمزور ہیں یا مضبوط ہیں؟ صلوات بر محمد آل۔ تو اب وہ تو ہر گاؤں میں تنظیم المکاتب ہوتا ہے، وہاں پہ صبح صبح پڑھا جاتا ہے خدا علم کی روشنی دے ہمیں وہ، اور اس کے بعد جا کے 7 سے 12 وہاں پڑھتے تھے۔ ابھی مولوی صاحب ہیں بہت پرانے ہیں بیچارے، وہ جلال پور کے، ہمارے یہاں بیچارے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، گلو مولوی صاحب، یہ بھی ہمارے استاد ہیں، ان کے ساری پیچھے بیٹھے ہیں، آگے آ سکتے ہیں، اب آ جائیے۔ تو ابھی بھی چل رہا ہے یہ، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم کو اور آپ کو تنظیم المکاتب میں؟ اصول دین، یعنی دین کی جڑیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کو دین کی جڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ صلوات بر محمد آل۔ بار بار میں نے یہ بات کہی ہے، ہمارے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی سچے حسینی ہوں گے، سچے عزادار ہوں گے، سچے چاہنے والے ہوں گے، ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین خود کہیں گے یہ ہمارا ہے۔ صلوات بر محمد۔ کیا ہے دین کی جڑ؟ کہا کہ اصول دین کی جڑ کا 5 ہیں۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامات، 5ویں قیامات۔ ہمارا موضوع تو چوتھے سے ہے نا، توحید پہ بحث تھوڑی ہے، نبوت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھے امامت ہے۔ امام کتنے ہیں؟ 12۔ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام ہے سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام کس میں ہے؟ کا امامت میں ہے۔ امامت کس میں ہے؟ کا اصول دین میں ہے۔ اور اصول دین کیا ہے؟ کا دین کی جڑ ہے۔ حسین کس میں ہے؟
کا دین کی جڑ میں ہیں، کا جیسے درخت کی جڑ نظر نہیں آتی ویسے ہی حسین جڑ ہیں، حسین جڑ ہیں، حسین کی محبت سینوں کے اندر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، چاہے جتنا زبان سے بول لیجئے، چاہے جتنا زبان سے کہہ لیجئے، واقعاً کس کے دل میں کتنی محبت ہے حسین کی کس کو کیا پتا۔ میرے دل میں حسین کی کتنی محبت ہے، حسین کا کتنا عشق ہے، حسین سے کتنا لگاؤ ہے، کیا پتا آپ کو، آپ کے دل میں کتنی محبت ہے حسین کی، کتنا عشق ہے حسین سے، کتنا لگاؤ ہے حسین سے، مجھے کیا پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن قرآن کو سب کچھ پتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان ایک دوسرے کے بارے میں جانے نہ جانے مگر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اگر جاننا ہو کہا کہ جیسے درخت کی جڑیں دکھائی نہیں دیتی حسین کی محبت بھی دکھائی نہیں دیں گی، پتہ کرنا ہو شاخوں کو دیکھو، کہا دین کی شاخیں کیا ہیں، کہا فروع دین، دین کی شاخیں ہیں، دین کی شاخیں 10 ہیں، اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے، چوتھے زکوٰۃ ہے، پانچویں خمس ہے، چھٹے جہاد ہے، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں تولا ہے، 10ویں تبرہ ہے، کہ یہ 10 شاخیں ہیں۔ اگر حسین کی محبت دل میں مضبوط ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو نماز کی پتی کیسی ہے، روزے کا پھل کیسا ہے، حج کی ڈھال کیسی ہے، زکوٰۃ کا ثمر کیسا ہے، اگر یہ سب کھل رہے ہیں جڑیں مضبوط ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا، میں اپنی اصل بات کہہ سکتا ہوں، آ گیا بس ایک بات اور، اس کے بعد اصل موضوع کو میں شروع کرتا ہوں، آپ آمادہ ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر ایک انسان ایسا ہے جو 10 محرم کو لال پینٹ اور لال شرٹ اور لال کرتا اور لال پجامہ پہن رہا ہو، ممکن ہے وہ حسینی ہو، شاید حسین کہیں گے تم معیار بناتے ہو کپڑے کو، تم معیار بناتے ہو لباس کو، ہم کپڑے کو معیار نہیں بناتے ہیں، ہم شاخوں کو معیار بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، مجبوری کی بنیاد پر لال ہی پہن رہا ہو، لیکن شاخیں اتنی کھلی ہوئی ہو کہ تم سے زیادہ وہ حسینی ہو، تم نے سارا کالا پہنا ہے اس کے بعد بھی۔ صلوات برما ہائی اسکول میں کتنے سبجیکٹ ہیں؟ کہا 6 سبجیکٹ ہیں۔ ایک صاحب 33 پاسنگ مارک 33 34 نہیں ہے 33 نمبر ہے، ایک صاحب لائے 33 نمبر 33 نمبر 33 33 6 سبجیکٹ میں 33 33 چھکا کتنا ہوا؟ کہا 198 2 کم 100 198 نمبر لا کے یہ کہاں چلے گئے؟ فرسٹ ایئر میں پاس ہو گئے۔ یہ صاحب کس میں ہے؟ کہا یہ میتھ میں 100، انگریزی میں 100، فزکس میں 100، کیمسٹری میں 100، بایولوجی میں 50، ہندی میں 10۔ فرسٹ ایئر میں جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے؟ صلوات بر محمد آل محمد۔ 4 سبجیکٹ میں 400 460 نمبر لا کے یہ فیل ہو جائیں گے، آپ 198 نمبر لا کے پاس ہو جائیں گے۔ تو کچھ پتہ چلا کہ زیادہ نمبر لانا معیار نہیں ہے، سارے موضوعات میں پاس ہونا معیار ہے، چاہے پاسنگ مارک ہی ہو۔ یہی تو حسین کہنا چاہتے ہیں، یہی تو حسین بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ساری شاخیں تمہاری ہری بھری رہنی چاہیے، ساری ڈال تمہاری ہری بھری رہنی چاہیے۔ پتہ چلا نماز میں 100 نمبر، روزہ میں 100 نمبر، حج میں 100 نمبر، مگر باپ کے احترام میں 10 نمبر ہے۔ باپ کے احترام کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کی محبت کا پتہ نہیں ہے، رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ہے، پڑوسیوں سے تعلقات نہیں ہے۔ صلوات پر پونے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شب وظائف الابرار مہینے میں 10 مرتبہ ختم ہو رہی ہے۔ زیارت عاشورہ اتنی بار پڑھا کہ زبانی حفظ ہو گئی ہے۔ اب کوئی زیارت پڑھاتا ہے تو قابلیت دکھانے کے لیے دہرانے بھی لگتے ہیں، لیکن پتہ چلا سگے بھائی سے بول چال بند ہے، اماں سے بول چال نہیں ہے، خالو کے یہاں جانا منع ہے، پڑوسیوں کا حقوق مار رہے ہیں، ان کی زمین مار چکے ہیں۔ نماز میں 100 نمبر ہے، ادھر 10 نمبر ہے، روزے میں 100 نمبر ہے، ادھر 5 نمبر ہے، حج میں 100 نمبر ہے، ادھر 5 نمبر ہے، زکوٰۃ میں 100 نمبر ہے، ادھر 2 نمبر ہے۔ کچھ کر لیجئے، پاس ہونے والے نہیں ہیں جب تک سارے موضوعات میں پاس نہ ہو جائے، اس لیے کہ حسین کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اگر حسین کو
تعداد کی کثرت بڑھانا ہوتا تو 9 لاکھ کا لشکر حسین کے لیے لانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر حسین نے 9 لاکھ کا لشکر نہیں جمع کیا تو 72 کو جمع کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ آپ آمادہ ہو گئے ہیں بالکل کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، بس 2-4 جملے وہ سن لیجئے، آ جاتا ہوں مصائب پہ۔ دیکھیے خدا نے اس آمادہ ہو گئے، خدا نے اس آیت میں کیا کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ مقصد خدا ہے کہ اللہ نے اس مقصد سے پیدا کیا تاکہ تم عبادت کرو، اور یہ 10 دنوں سے یہی بات چل رہی تھی۔ ہم کو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یقین جانیے مقصد حسین مقصد خدا جدا نہیں ہے۔ قرآن کہتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ تم عبادت کرو، تم ریاضت کرو، تم ویسے بن جاؤ کہ جیسا خدا چاہتا ہے۔ ہاں تو آپ عبادت کرنے لگے تو ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، کہا نہیں، وہی بات پھر آئے گی کہ صرف اور صرف عبادت نماز کا نام نہیں ہے، عبادت روزے کا نام نہیں ہے، جب تک ساتھ ساتھ والدین کا بھی حتیٰ کہ چچا ہم سے بہت بزرگ ہیں، ہمارے والد صاحب سے ہی بڑے ہیں، اگر میں ان کو تو تڑاک کہہ کے بات کروں تو پورا مجمع کہے گا بدتمیز ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، باپ کی عمر کے برابر کو تو سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے خدا سے بڑا پوری کائنات میں کون ہے؟ کبھی آج تک سنا آپ نے خدا کو کسی نے کہا اللہ آپ فرماتے ہیں؟ کہ خدا کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ احترام میں کا احترام یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کبھی کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ کو اپنی وحدانیت اتنی پسند ہے، مجھ کو اپنی الوہیت اور وحدانیت اتنی پیاری ہے کہ دیکھو مجھے ساتھ ایسا لفظ استعمال نہ کرنا کہ جس سے جمع کا، جس سے پلورل کی خوشبو آتی ہو، مجھے تو کہہ کے پکارو، اس لیے کہ میں واحد القہار ہوں، کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، صلوات بر محمد عالم۔ ان سے کوئی پوچھے کتنے خدا ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، بس ایک ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اپنی اتنی زیادہ اس کو پسند ہے، آپ اندازہ لگائیے اپنی عبادت کے ساتھ اس نے کسی چیز کو نہیں جوڑا، تو جوڑا کس چیز کو؟ کہا اللہ نے اپنی عبادت کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز جوڑ دی ہو تو آپ سمجھیے کہ اس کی اہمیت اور عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ خدا کہتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ مت کرو عبادت سوائے اس کے اور کسی کی مت کرو، عبادت کرنا ہے تو بس اس کی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نیکی کرو والدین کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے جہاں عبادت کی اتنی اہمیت ہے، یہی تو میں آپ کو 15 منٹ سے ٹہلا رہا ہوں، عبادت تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ نے عبادت کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کے حکم دیا ہے کتنی زیادہ اہمیت اس چیز کی ہوگی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی حدیث ہے، کتاب جامع السعادات، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ والدین معمولی چیز نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فارورڈ ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب سب کو دکھایا جائے گا، کہ کیوں؟ کہ ان کو دکھایا جائے گا یہی وہ دو ہیں کہ جن کو دنیا میں تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جو محمد اور علی کو بھی نہ دیکھ سکتا ہو تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ وہ کافر سے بدتر ہے۔ سبحان اللہ، جو محمد اور علی کو نہ دیکھنے پائے وہ کافر سے بدتر ہے۔ کون ہے وہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے؟ اس میں سے ایک یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ عاق الوالدین، جن کو ان کے والدین نے عاق کر دیا ہو، وہ شارب الخمر، جو شراب پیتا ہو، ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ، میرا نام سنے مجھ پر صلوات نہ پڑھتا ہو۔ صلوات
آنکھ کے والدین نہیں دیکھ سکتا محمد اور علی کو. آپ اندازہ لگائیے. اور آنکھ ہونا دیکھیں یہ والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آٹو سسٹم ہے. اگر آپ نے واقعاً کوئی فالٹ نہیں کیا ہے, صحیح ہے اپنی جگہ, اگر آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں, یہ کریں گے بھی تو نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی ہے, یہ آپ نہیں کریں گے تب بھی ہو جاؤ گے. یعنی یہ کریں نہ کریں آپ کی رسپانسبلٹی طے کرے گی آپ کو آنکھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. کہنے لگے آپ ہمارے ابا کو نہیں جانتے. میں نے تعجب سے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے یار کہ کیسے دوسرا سورج نکل آیا اور آپ کے باپ سے بول چال بند ہے. دیکھیں میں اس سے انکار نہیں کرتا. کون ہے اس مجمع میں جسے غصہ نہیں آتا؟ جو کہے کہ نہیں آتا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کب کہاں کس موقع پہ کیسے ظاہر کرنا ہے. کیونکہ آپ جہاں علی کو مانتے ہیں, جہاں حسن کو مانتے ہیں, وہیں آپ کاظم کو بھی مانتے ہیں علیہ السلام. صلوات محمد علیہ. نہیں جانتے آپ میرے باپ کو, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہم نے کہا اگر واقعاً کیا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں, اللہ عادل ہے کوئی. لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں. اور یقین جانیے نہ نمازیں قابل قبول ہیں, نہ روزہ قابل قبول ہے. اب ہو گئی, غصہ ہو گئے, بات آ گئی. یقین جانیے یہ تجربے کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو گناہ کے ذریعے سے اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہیں, ان سے کہہ دو آئیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہتے ہیں واقعاً اگر آپ کو دیکھنا ہو صفات والدین میں بھی نظر آتی ہے. 50 غلطی کر کے آ جاؤ, 100 غلطی کر کے آ جاؤ, 1000 غلطی کر کے آؤ, کھڑے ہو کے ایک بار کہہ دو ابا غلطی ہو گئی, آپ دیکھیں کس طرح سے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے, ایٹیٹیوڈ میں کھڑے ہیں. صلوات بر محمد آل. اچھا وہ اٹھو نیا نکلا انگریزی والا, سوری, ہاں زبان چڑھ چکا ہے. اب ہندی میں اردو میں معافی مانگو, سوری نہیں. صلوات بر محمد آل. اس لیے کہ انگریزی میں تجربہ کہتا ہے, انگریزی میں بولنا آسان ہے, سوری یار لیکن ذرا مجھے معاف کر دو, یہ کہیے تب دیکھیے. صلوات بر محمد آل محمد. اب آ کے کھڑے ہو گئے ابا کے سامنے. اب ایسا لگ رہا ہے جیسے معافی مانگنے آئے ہیں تو گویا خود نہیں باپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. اب اگر ان کو غرض ہو 7 بار تو معاف کریں, نہیں تو اب اگلی بار ہم نہیں آئیں گے. صلوات بر محمد آل محمد. اگر غصہ آ گیا ہے, آپ نے بدتمیزی کی ہے, جب اللہ 1000 بدماشیوں کے بعد معاف کر سکتا ہے, لیکن کیسے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تم آؤ لیکن اکڑ کر نہیں, یہ محسوس کر کے آؤ کہ تم بندے ہو میں خدا ہوں. ایک چھوٹا بچہ کیسے اپنی ماں سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے, کہ ویسے آؤ, اکڑ کے آؤ گے, دعا کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. صلوات بر محمد. اگر بدتمیزی کی ہے تو اب اگر معافی مانگنا ہے تو کم سے کم اپنے نفس کو, اپنے آپ کو ذلیل کرو کہ اپنے ان کے قدموں پہ, ان کے پیر کو, ہاں پیر. ایک بات بتا دیں, کبھی بھی باپ کے پیر کو چھونے میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. یہی چیز ہے جو آپ کو بلندی تک پہنچائے گی. باپ کے قدم کو چھونے میں, بوسہ لینے میں, چومنے میں, اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے آپ بلندی تک پہنچ سکتے ہیں, ورنہ یقین جانیے محنت کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد علیہ. آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی, ان کے ابا جو ہے بہت ناراض رہے. خامنائی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے نا,
ان کے ابا بہت ناراض رہتے تھے، اکثر جب دیکھو بگڑ گئے خامنہئی صاحب کے ابا آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب۔ آج دیکھیے خامنہئی صاحب کہاں ہیں؟ صلوات بر محمد عالم۔ محنت کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اپنی محنت پہ بڑا ناز ہے، ہم محنت پہ یہ کر لیں گے، ہم محنت پہ وہ کر لیں گے۔ یقین جانیے آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک ادھر سے توفیق حاصل نہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد عالم۔ اگر غلطی ہوئی ہے، اگر خطا ہوئی ہے، بدتمیزی کی ہے، غصہ کیا ہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر باپ چل رہا ہو تو آگے آگے نہ چلو، گاڑی پہ بھی اگر سوار ہے اور آپ ایک گاڑی پہ آپ ہیں، ایک گاڑی پہ تو آپ کی گاڑی آگے نہ ہونے پائے، آپ کی گاڑی پیچھے ہونی چاہیے، ان کی گاڑی آگے ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد عالم۔ آئینے میں تو سب لوگ دیکھتے ہیں نا، فیس واش سے منہ دھلنے کے بعد، واہ واہ کیا چہرہ ہے میرا، اللہ نے کہ یقین جانیے یہ چہرہ آپ کو آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ صلوات بر محمد عالم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے تمہیں خوشی محسوس ہو، تعجب ہو، تو سمجھ جانا کہ اس کی اصل تمہارا باپ ہے۔ یہ جو چہرہ تم کو ملا ہے تمہارے باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو بھی صفات اگر تمہارے اندر کوئی دکھ رہے ہیں یہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ، ہر آدمی دیکھتے ہوں، کہیں کہیں آپ جاتے ہوں گے کہ آپ کے چہرے سے دیکھ کے لوگ اندازہ ہو آپ فلاں کے لڑکے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کے اندر شرافت آئی ہے تو یہ آپ کے باپ کی وجہ سے۔ کم اسی بات کا شکریہ ادا کرو کہ اگر آپ کا باپ شریف نہ ہوتا، آپ کا باپ نیک نہ ہوتا تو آج آپ شریف و نیک نہیں بن سکتے تھے۔ صلوات بر محمد عالم۔ یقین جانیے یہ ساری مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی چیز تم کو اپنے اندر دکھ رہی ہے، باپ کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر آنکھ ہو جائے کوئی انسان تو وہ کچھ کر لے نہ نمازیں قبول ہے، حتیٰ چھوڑو نماز روزہ کیا، پیغمبر فرماتے ہو کافر سے بدتر ہے۔ صلوات بر محمد عالم۔ آؤ پھر کیا لمبا لے، نماز روزہ حج اتنا سمجھے کہ کافر سے بدتر ہے۔ یہ کون باپ ہیں؟ کہ یہ وہ باپ ہیں کہ جو آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں اس مادیات دنیا میں۔ یقین جانیے جب اس باپ کا مرتبہ یہ ہے، جب اس باپ کی منزلت یہ ہے، تو جو باپ روحانی باپ ہو کہ جس کے لیے پیغمبر نے خود کہا ہو تو اس باپ کی منزلت کیا ہوگی۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس لفظ امت اس امت کے باپ ہیں۔ تو پیغمبر نے تو اپنے اور علی کے لیے کہا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میری ایک حدیث اور ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں۔ اس کا مطلب کہ محمد بھی امت کے باپ ہیں، علی بھی امت کے باپ ہیں، حسن بھی امت کے باپ ہیں، حسین بھی امت کے باپ ہیں، رضا زین العابدین، سارے ائمہ طاہرین امت کے باپ ہیں۔ اور باپ کا سارا مرتبہ آپ نے یہ جانا، جب باپ کا یہ مرتبہ ہے تو ان کو پیغمبر نے باپ قرار دیا ہے۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے آپ روتے کیوں ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ ان پہ سر کو کیوں پیٹتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا جب بھی کسی باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، نیک بیٹے کی خصوصیت یہ ہے، لائق بیٹے کی خصوصیات اور صفت یہ ہے کہ وہ باپ کا سوگ منائے، باپ کا گریہ کرے، اور جو باپ کے رونے والوں پر رونے والوں کو بدعتی کہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ آگ کہا جائے گا کہ یہ آگ ہو چکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ آج ہم اور آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آدم چچا ایک باپ ہے، دو بیٹے ہیں، صلوات بر محمد آل محمد۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پہنچے
کتنے بجے مٹی ہے؟ کہا 3 بجے ہے۔ اچھا، ایک بیٹا دیکھا بخار چھوڑ چھوڑ کے رو رہا ہے ایک دم، اور دوسرا والا بھائی کہ بابا مل رہا ہے، بابا مل رہا ہے، اور کل کہاں جانا سٹا لے رہا ہے کہ فلاں جگہ ٹیمپو لے کے جانا۔ تو ہر آدمی پوچھے کہ سگا بیٹوا ہے یا گود ود لیے تھے کہیں اور سے لائے تھے، یہ واقعی بیٹا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد ہائے سبحان اللہ۔ اگر باپ کے مرنے پہ گریہ نہ کرو اور گریہ کرنے والوں کو بدعتی کہو، گریہ کرنے والوں کے اوپر الزام لگاؤ، ہم سے سوالات کرو، تو دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اگر بیٹا نہ روئے ولدیت پہ شک ہونے لگتا ہے، بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ چچا ایک بات بتائیں آپ کو کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے، بھئی باپ کا احترام ہے، اللہ کا حکم جیسے نماز روزہ، لیکن ایک ہوتا ہے فطری محبت، وہ نہیں نکالی جا سکتی، وہ خون میں ہوتی ہے، وہ خون میں ہے، جو فطری محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کے خونی رشتے محبت ہوگی، ولدیت پہ شک، اس کا مطلب کہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بتائیے پیغمبر نے کیا کہا؟ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو اس کا مطلب جب حسین بھی اس امت کے، ہم سے ایک صاحب پوچھنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے کہا حسین ہمارے باپ ہیں۔ کہا کہ جو ہے پھر باپ کے مرنے پہ بیٹا گریہ کرے گا، زین العابدین کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا 40 سال انہوں نے بھی کیا۔ کہا مولوی صاحب یہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ان کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ پریشان ہیں زیادہ، آپ لوگ تو جو ہے امتی ہیں ان کے، آپ لوگ تو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ماننے والے اتنا کیا بوال کیے ہیں پوری دنیا کو۔ ہم نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ ہمارے باپ ہیں، ہم اس لیے بھی روتے ہیں، پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ اب تم نہ رو کر کے یہ بتا رہے ہو کہ تم ان کی امت نہیں ہو، اس لیے کہ پیغمبر نے صرف اپنی امت کا باپ کہا ہے، تو جو ان کو باپ مانے وہی امتی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا چچا ایک بات یہ بتائیے انصاف سے، تو وہ کہنے لگے کہ اچھا بڑا مل گئی حدیث، انا والی نبوہ ہذہ الامہ۔ کبھی حسین نے بھی کہا کہ تم ہمارے بیٹے ہو تم لوگ؟ صلوات بر محمد علیہ۔ یہاں مین میٹر ہے، یہاں تک تو ہم ثابت کر لیں گے۔ کبھی حسین نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے ہیں؟ حسین نے عمل ایسا کیا ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی کہنے سے وہ اثر نہیں ہوتا جو کر کے دکھانے سے ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ دادا ہمارے لگتے ہیں، بہت دادا دادا ہم کرتے رہتے ہیں، کہیں گے نا کہ دادا دادا زبان سے کہتے ہو، کبھی کچھ ایسا عمل کرو کہ پتہ چلے کہ ہاں دادا پوتے کا رشتہ ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو ہم نے کہا اسی لیے حسین لوگوں کا مزاج جانتے تھے، حسین نے کہا تو نہیں ہے، کر کے بتایا ایسا کہ جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہم سب لوگ حسین کی اولاد ہیں۔ صلوات بر محمد۔ اور کوئی حدیث نہیں پیش کروں گا، کوئی روایت نہیں پیش کروں گا، کوئی یہ کہہ دے ضعیف ہے جھوٹی ہے۔ قرآن کے اوپر کون الزام لگا سکتا ہے؟ قرآن کو کون جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ قرآن پہ تو سب کا عقیدہ ہے نا، قرآن کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ حسین نے یہ عمل کر کے بتایا کہ ساری امت محمدیہ ہماری اولاد ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کیسے؟ چچا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جوانان جنت کے، کوئی مائی کا لال حسین کو جہنم میں نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈال سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
کہا جنت تو ان کے باپ کی ملکیت ہے، یہ فیصلہ کریں گے کون جائے گا، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد۔ حسین کو جنت ملنی تھی، تب پھر کیوں حسین پریشان تھے جب یزید نے کہا کہ میں دین مٹا دوں گا، شریعت مٹا دوں گا؟ حسین اپنی جان بچا کے بیٹھے رہتے، بلا وجہ کیوں چلے گئے حسین جب اپنی جنت پکی تھی؟ حسین کہیں گے تم عجیب آدمی ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو اور ہمارے عمل کو بھی نہیں سمجھتے۔ صلوات بر محمد عالم۔ دادا ایک عابد تھا، وہ صاحب قوم ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی، شیخ ولیہ والے تنگ کر دیے، کہاں چلے گئے؟ سبان میں چلے گئے، وہاں بیٹھ کے پوکھری کے کنارے مصلی لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ ایک ایسے ہی عابد تھے، چلے گئے، موسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ پرندے ہیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کو اس نے کہا پوچھنا میرا پڑوسی کون ہوگا؟ موسیٰ پلٹ کے آئے، کہا اللہ نے کہا تم جنت میں جانا تو دور کی بات، پہلے جنت میں پڑوسی تو دور کی بات، پہلے جنت میں چلے تو جاؤ۔ حیرت پڑ گئی، وجہ بیان کی، کہا وجہ یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے آئے، تم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے آپ کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ خدا کہتا کوئی اگر اکیلا جنت میں جانا چاہے گا نہیں جا سکے گا، خود بھی جاؤ، بیوی کو بھی لے جاؤ، بچے کو بھی لے جاؤ، خاندان والوں کو لے جاؤ، گاؤں والوں کو لے جاؤ، ضلع والوں کو لے جاؤ، جہاں تک تمہاری طاقت اور قدرت ہے کوشش کرو کہ سب جنت میں جائے۔ یعنی اسلام سیلفش مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اسلام سوارتھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین تو جوانان جنت کے سردار تھے، حسین کیوں چلے گئے کربلا اپنی جان دینے کے لیے؟ حسین کہیں گے میں جنت کے لیے نہیں آیا تھا، میں جنت کے لیے نہیں آیا تھا، اما تم لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہو، میں تو جنت میں چلا ہی جاتا، مگر میں تم سب لوگوں کو اپنی اولاد سمجھ رہا تھا، میں تم لوگوں کو اپنی اولاد سمجھ رہا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو جوانان جنت کا سردار ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، مگر یہ یزید چاہتا ہے نماز مٹ جائے، روزہ مٹ جائے، حج مٹ جائے، زکوٰۃ مٹ جائے، نماز مٹ جائے، ساری شریعت مٹ جائے۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا اور نہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، تو یزید خود تو جائے گا، تم کو بھی کھینچ کر لے کے جائے گا جہنم میں، میں تمہارا باپ ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میں جنت میں چلا جاؤں، تم جنت میں نہ جانے پاؤ۔ حسین نے قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھا، قو انفسکم واہلیکم نارا، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ امام کہتے ہیں میں جوانان جنت کے سردار تھا، میں نکلا تھا کہ تم کو جہنم سے نجات دلا سکوں، تم کو جنت کی ہدایت کر سکوں، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، اکیلے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پورے خاندان کو لے کے نہ چلے جائیں۔ صلوات۔ صلوات پر دیکھ اور محمد آل محمد۔ لہذا امام نے یہ کہہ کے قدم اٹھایا، اسی لیے وہ لفظ بھی استعمال کیا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جد کی امت، کیونکہ اسی امت کے باپ تھے، اکیلے کیسے چلے جاتے؟ اب جو لوگ اعتراض کریں ان سے کہیے اچھی بات، خوش ہو جائیے، ٹینشن مت لیا کیجیے، وہ اعتراض کر کے بتا دے رہا ہے کہ وہ کنارے ہو گیا، اب ہم میں سے نہیں ہے، وہ حسین کی اولاد نہیں ہے، جب حسین کی اولاد نہیں ہے تو وہ کیوں روئیں گے؟ روئے گا وہی جس کا باپ مرے گا، روئے گا وہی جس کے گھر مصائب ہوگا۔ صلوات۔ ابھی کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو آپ خالی شرکت کے لیے جائیں، بہت قریب ہوگا، گلے لگ گیا، لیکن روتا وہ ہے جو گھر والے ہوتے ہیں، روتے وہ ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، گریا وہ کرتے ہیں جو اہل خاندان ہوتے ہیں۔ مت ٹینشن لیجئے، ہمارے اوپر یہ اعتراض لگ رہا ہے، ہم کو بدعتی کہا جاتا ہے، ہم کو یہ کہا جاتا ہے، کہنے دو، کم سے کم وہ اپنے آپ کو کنارے تو کر لے رہا ہے، اب جائیداد میں حصے کا مانگنے کا حقدار نہیں ہے۔ صلوات۔ اب جائیداد میں حصے داری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اعتراض کر کے حسین کی اولاد ہونے سے اپنے کو خارج کر لیا اس نے، اور اگر خارج کیا ہوتا
تو غنیمت تھا، اب دیکھیے ان کو جہنم تک کیسے جانا ہے۔ کیا چلی تھی بات شروع سے کہ آنکھ باپ کرے چاہے نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آٹو سسٹم کیوں رکھا؟ کیونکہ باپ کبھی کبھی ہوتا ہے شریف ہوتا ہے، بدماشی کرو اپنی زبان سے، بیٹے کی محبت میں نہیں کرتا آنکھ، محبت کے آگے مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے باپ کرے نہ کرے تم کام کرتے جاؤ، ہم خود ہی آگ کر دیں گے۔ حسین تو کریم امام ہے نا، حسین کریں نہ کریں کہتے یہ آٹو سسٹم ہے۔ جب حسین باپ ہیں تو جو باپ کے کریے پر اعتراض کرے وہ اولاد آٹو سسٹم کے طور پہ آنکھ ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ لوگ آنکھ ہو گئے عزاداری پر اعتراض کر کے، تبرک پر اعتراض کر کے، کالے کپڑے پہ اعتراض کر کے، مجلسوں پہ اعتراض کر کے یہ آنکھ ہو چکے ہیں، اور آنکھ ہونے والوں کے لیے پیغمبر نے کہا ہے یہ کافر سے بدتر ہیں۔ جب کافر سے بدتر ہیں تو چاہے اتنا رکھے چاہے جتنا ہو، جب کافر سے بدتر ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو مومن ہوگا، جو حسینی ہوگا۔ صلوات محمد۔ لہذا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنے جوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی بھی کوئی مل جائے کچھ کرو، گالی کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے جانے دو، کہنے دو، خوش ہو جائیے، اس لیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں واقعاً کیا کیا صبر پیش کیے امام نے، بس میں آ گیا اپنی منزل پر۔ اور جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا، کہتے ہیں بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے جو مخصوص اوقات ہوتے ہیں، بارش ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، اور مصائب سید الشہداء جب بیان ہو رہا ہے، بس ایک دعا بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو حسین کی اولاد قرار دیا، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ ہم کو لائق اولاد بنائے رکھنا، اور ہم لائق اولاد، بس آج آخری منزل اور آخری جملہ کہ لائق اولاد تب بنے رہیں گے جب باپ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، باپ کو راضی رکھیں گے۔ حسین کی نیک اولاد بننا ہے تو حسین کو راضی رکھو۔ حسین کیسے راضی رہیں گے؟ حسین کے قیام کو، حسین کے مقصد کو پیش نظر رکھیں اور اس پر گامزن رہیں۔ حسین راضی رہیں گے، جس سے حسین راضی ہیں اس سے رسول راضی ہیں، جس سے رسول راضی ہیں اس سے خدا راضی، جس سے خدا راضی ہے اس کی جنت پکی ہے۔ بس آگے اپنی منزل پر امام کربلا کے میدان میں تنہا ہو گئے۔ بس کہتے ہیں کہ جب سب شہید ہو گئے، ایک مرتبہ امام نے کربلا میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے۔ زینب تڑپ کے آ گئیں، بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ 9 محرم ہو گئی، آج کل 10 ہے۔ بی بی ہم سے حق پرسا ادا نہ ہو سکا، اے بی بی رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے۔ یہ عزادار رونے کے لیے آئے ہیں، آپ کے یہاں رونے پہ یہ ظالم پابندیاں لگاتے تھے۔ بی بی نے یہی تو کہا تھا بابا کون روئے گا، لہذا آپ شہزادی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ امام سمجھ گئے بہن لاؤ اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ روایات کہتی ہے امام اصغر کو لے کے مقتل کی طرف چلے ہیں، فوج یہ سمجھ رہی ہے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔
روایت کہتی جب امام پہنچے ہیں نا، لیکن ہم اور آپ اگر کسی کو کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ تو ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں، آپ ایسا میرے بارے میں خیال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے ویسا نہ سوچ رہے ہوں، لیکن اگر امام وقت کسی کے لیے کہہ دے تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو، تو اس کا مطلب کہ امام کا گمان نہیں ہے، یہ امام کا اندازہ نہیں ہے، وہ ایسا سوچ رہا ہے۔ ہائے اگر ایسی بات ہے، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ امام آئے ہیں، جملہ کہا، کہتے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، کیا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ امام کا گمان نہیں ہے، یہ امام کا اندازہ نہیں ہے، وہ ظالمین یہ سمجھ رہے ہیں حسین اس بچے کے بہانے پانی پینے آئے ہیں۔ ہائے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، میرے مولا کو یہ ظالم بہانے باز سمجھ رہے تھے۔ زہرا کا لال بہانہ بنا کے جس کے قدموں میں پانی ہو وہ بہانے سے کیوں پانی پیے گا۔ روایات کہتی ایک شخص آیا، امام تو کچھ مانگنے کے لیے، روایت کہتی ہے آدم جب امام اندر گئے ہیں تو ہاتھوں کو باہر نکالا، تو روایت کہتی ہے وہ سائل رونے لگا۔ امام نے کہا میرے پاس اتنا ہی ہے، جتنا تم نے مانگا تھا اتنا نہیں ہے میرے پاس۔ کہتا مولا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ کب دے رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا یہ ہاتھ بھی کبھی زمین کے اندر جا سکتا ہے۔ ارے وہ حسین اگر کم ہو جسے دینے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہو، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کربلا کے میدان میں کس کلیجے سے حسین نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چھٹے امام سجدے میں ایک شخص گیا، امام دعا کر رہے ہیں، کہتا بڑی طولانی دعا کیا ہے امام نے، اس کا ایک فقرہ نقل کرتا ہوں۔ کہتا جب امام نے دعائیں کی، ساری دعاؤں میں ایک دعا تھی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے، تو اس پر امام کی دعا ہے۔ امام لے کے علی اصغر کو مقتل میں آئے ہیں، روایات کہتی ہے امام نے اگلا ایک ایک جملہ قیامت کا امام کا، امام کہتے ہیں ان لم ترحمونی، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل۔ امام کہتے اگر اس بچے پر رحم نہیں کر سکتے، اگر امام کہتے اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، اس بچے پر رحم کر دو۔ شاید امام یہ کہنا چاہتے ہو میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، اس بچے پر رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رو لیجئے، ایک دن ہمارے پاس اور بچا ہے، نہیں معلوم ہم میں کون اگلے برس زندہ رہنے والا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے دو چار جملے، مصائب کے ختم دعا۔ روایات کہتی جب امام نے یہ ساری باتیں کہی، وہ ظالم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ صدیقہ طاہرہ کا لال صحرا میں تنہا کھڑا ہے، تب امام نے کہا آؤ، تم کو نہیں بھروسہ ہو رہا ہے میں اپنے بچے کو زمین کربلا پہ لٹا سکتا ہوں، خود پلا دو آ کے، میرا بچہ پیاسا ہے پانی دے دو۔ روایات کہتی ہے کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام نے کیا وجہ تھی
کیا امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ ظالم پانی نہ پلائیں گے؟ شاید امام نے اس لیے کہا ان کے ذہنوں میں ابھی بھی ہے حسین بہانہ بنا رہے ہیں، کل کو یہ نہ کہنے پائے ہم ان کے بچے کو تو پلا ہی سکتے تھے۔ امام نے لٹا دیا، ارے یہ ظالم اتنے کم وقت ہے کہ یہ 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کر سکتے۔ امام نے اپنے لال کو اٹھا لیا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ کیا مطلب حجت کو تمام کر دو؟ یعنی تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو میرے لال۔ روایات کہتی سوکھی ہوئی زبان اصغر نے ببڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ فوج میں تلاتم مچ گیا، عمر ساتھ ڈر گیا کہیں یہ فوج پلٹ نہ جائے۔ آئینہ آئینہ ارملہ اقدا کلام الحسین۔ اچھا یہ 2 باتیں تو سب مانتے ہیں نا، کربلا میں 3 بھال کا تیر تھا اور علی اصغر کتنے دن کے تھے؟ 6 مہینے کے تھے۔ جب دونوں باتیں مانتے ہیں، تیر بھی 3 بھال کا تھا، اصغر بھی 6 مہینے کے تھے، کیسے ممکن ہے کہ گلے میں چھید ہوتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ گلے پہ چھید ہو جاتا؟ روایات کہتی، روایت میں لکھا ہے جب اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے فَصُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے اصغر کے خون کو چلوں میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ سارے مصائب تو آپ میری زبانی سن رہے ہیں نا، امام نے خود بھی مرثیہ پڑھا ہے۔ 2 شعر سناتا ہوں، یعنی امام نے کسی مقام پہ آپ کو یاد نہیں کیا۔ علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی، نہیں معلوم حسین اپنے آپ کو کتنا مجبور و مظلوم محسوس کر رہے تھے۔ بے چینی کہتے اے میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، میرے شیعو ارے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کیف تذکین طفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر۔ امام نے مرثیہ پڑھا، شیعتی مہما شربتم ماذ بن فاذکرونی، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بشہید او غریب فانذرونی، جب کسی مسافر کے بارے میں سننا۔ کتنا مظلوم پاتے ہیں امام خود کو، رونے کے لیے تو پکا لفظ بھی آتا ہے نا، لیکن امام نے ندبہ کہا ہے، کہتے ہیں ندبہ کرتے بین کر کے رونے کو۔ اجرکم علی اللہ۔ امام اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چل رہے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں امام لے کے جا نہیں پا رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے 7 مرتبہ حسین آگے گئے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام خیمے میں آتے، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، روایات کہتی رباب آ گئی، کوئی لفظ تاریخ نے نہیں لکھا، ایک جملہ کا، میرے لال
کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ امام نے اصغر کی لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا۔ بعد شہادت حسین جب سروں کو شمار کیا جانے لگا، یہ ملعون کہتے ہیں ایک سر ہے جو کم ہے، کوئی کہتا حسین نے اپنے لال کو زمین کربلا پہ دفن کر دیا ہے۔ نیزہ چبھا چبھا کے اصغر کی لاش نکال لیا۔ رباب کہتی ہے فضا میرا لال 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ اصغر کی لاش کو نکال سر تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہ یا اللہ، خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کے ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کے جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں بی رباب کی جڑی ہوئی گود کے واسطہ اولاد عنایت فرما، جو مریض ہیں خصوصاً من رضا چچا ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، خدا بحق کے بیمار کربلا خصوصاً صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، چہارہ معصومین علیہم السلام کا واسطہ، خدا من رضا چچا کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔